شاہ دلہے کیسے بنتے ہیں؟ 1867 میں کارل ووٹ نے 39 یورپی، 2 امریکی اور 1 ایشیائی ایسی انسانی کھوپڑیوں کا مطالعہ کیا جو عام انسانی کھوپڑیوں سے چھوٹی تھیں۔ تو ان کھوپڑیوں کی بیٹھی ہوئی پیشانی کی وجہ سے اپنی اس تحقیق پر مشتمل کتاب کا عنوان چھوٹی کھوپڑی والے انسان یا بندر نما انسان رکھا۔ 1874 میں اسسٹنٹ فزیشین جیمز میکلارن نے رائل اینڈ نیبرا اسائلم پیپرز میں لکھا کہ چھوٹی کھوپڑی والے ان لوگوں کو شاید اتنی اہمیت نہ ملتی اگر چارلس ڈارون کے حامیوں کو ان میں اور انسان کے قریبی ارتقائی رشتہ دار ایپس میں مشابہت نظر نہ آتی۔ تاہم ان سے کافی عرصہ پہلے 29 جنوری 1839 کو پشاور میں کرنل کلاؤڈ مارٹن ویٹ کے مشن سیکریٹری شہامت علی نے موجودہ پاکستان کے شہر گجرات میں شاہ دلہ یا دلے شاہ کے مزار پر اس قسم کے بچوں کو چوہے کہہ کر رپورٹ کیا تھا۔ ہندوستان میں کسی نے ان کو بندر نما انسان یا بندر نہیں لکھا۔ اس مزار کے حوالے سے کئی قسم کی افواہیں مشہور ہیں۔ مثلاً ایک روایت کے مطابق بے اولاد جوڑے اس مزار پر اولاد کی تمنا لے کر حاضری دیتے ہیں اور مراد پا لینے والوں کے ہاں جب پہلا بچہ ہوتا ہے تو اس کا سر چھوٹا ہونے کی وجہ سے بظاہر داہنا باہر کو نکلا ہوا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں چوہوں کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ایسے بچوں کو دلے شاہ کے چوہے یا عرف عام میں شاہ دلے کہتے ہیں۔ مراد پانے والوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ یہ بچہ مزار کے مجاوروں کے پاس چھوڑ جائیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ کچھ جرائم پیشہ گروہ بچوں کو اغوا کرنے کے بعد ان کو لوہے کی ٹوپیاں پہنا دیتے ہیں، جس سے بچوں کی کھوپڑی عمر کے مطابق بڑھنے کے بجائے چھوٹی رہ جاتی ہے اور نتیجتاً بچے شاہ دلے بن جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کام شاہ دلہ کے مزار کے احاطے میں یا آس پاس انتہائی رازداری کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ رازداری کی بات شاید اس لیے کی جاتی ہے کہ آج تک کسی نے لوہے کی یہ ٹوپیاں پہنے بچے دیکھے ہیں، نہ یہ ٹوپیاں کسی تفتیشی عمل کے دوران کہیں ملی ہیں۔ تاہم یہ بات زبان زد عام ہے اور ملکی و بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں اس پر رپورٹس شائع ہو چکی ہیں۔ اگرچہ ان بچوں کی پہچان گجرات کے اس مزار سے ہوتی ہے، تاہم یہ بچے پنجاب کے اکثر شہروں میں نظر آتے ہیں اور اکثر ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے۔ پختونخوا کے اضلاع کرک، کوہاٹ اور بنوں میں بھی کافی تعداد میں نظر آتے ہیں، بلکہ کارل ووٹ کے بندر نما انسان جو کہ دراصل شاہ دلے ہی تھے والی رپورٹ سے یہ واضح ہے کہ یہ لوگ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کیا پوری دنیا کو شاہ دلے گجرات سے مہیا کیے جاتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ پھر شاہ دلے بچوں کی حقیقت کیا ہے؟ شاہ دلے بچوں کے متعلق ان افواہوں کی حقیقت جاننے کی کوشش قریباً 150 سال پہلے شروع ہوئی۔ 1884 میں برٹش میڈیکل جرنل اور انڈین میڈیکل گزٹ میں شائع ہونے والی رپورٹس نے مفصل تحقیق کے بعد چھوٹے سر کو پیدائشی نقص اور ان بچوں کو مریض قرار دیا۔ 1928 عیسوی میں ہندوستان میں میڈیکل سپرنٹنڈنٹ لاج پیچ نے ایسے مریضوں سے مل کر ان کا انٹرویو کیا اور ان کے متعلق 1868 سے لے کر 1903 تک کے میڈیکل لٹریچر کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اس طرح کے مریض پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں اور لوہے کی ٹوپیوں والی افواہیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ اس رپورٹ کو اب تقریباً 1 صدی گزر چکی ہے اور اس عرصے میں میڈیکل سائنس نے بے مثال ترقی کی ہے۔ کھوپڑی کے جس حصے میں دماغ ہوتا ہے اسے کرینیم کہتے ہیں۔
کرینیم کی ہڈیاں ابتدائی میں جڑی نہیں ہوتی، چنانچہ بڑھتے دماغ کے دباؤ کے تحت کرینیم 18 مہینے کی عمر تک ہر مہینے 3 سینٹی میٹر کی شرح سے پھیلتا رہتا ہے۔ 4 سے 6 سال تک کرینیم کے پھیلنے کی شرح سالانہ 1 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اگر دماغ کسی نقص کی وجہ سے بڑھنا بند کر دے تو کرینیم پر پھیلنے کے لیے دباؤ نہیں پڑتا اور نتیجتاً سر کا مجموعی حجم چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس بیماری کو مائکروسیفلی یعنی چھوٹی کھوپڑی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کھوپڑی کو لوہے کی ٹوپی پہنا کر اسے زبردستی چھوٹا رکھنے کی کوشش کی جائے تو تیزی سے بڑھتا ہوا دماغ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے اور اس کی ساخت کو اتنا شدید نقصان پہنچ سکتا ہے کہ ایسے بچے کا زندہ بچنا ہی مشکل ہے۔ تاہم پوسٹ مارٹم معائنے کے دوران ان مریضوں کے دماغ کا حجم چھوٹا ہونے کے علاوہ ساخت میں کسی قسم کی ٹوٹ پھوٹ کے آثار کبھی نہیں ملے۔ سادہ الفاظ میں کسی بچے کا سر چھوٹا رکھنے سے اس کا دماغ چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ دماغ چھوٹا رہ جانے کی وجہ سے سر چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دماغ چھوٹا کیوں یا کیسے رہ جاتا ہے؟ 2002 میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے مائکروسیفلی کے مریضوں پر تحقیق کرنے والے لیڈرز یونیورسٹی کے اینڈریو جیکسن نے اس بیماری کا سبب بننے والا پہلا جین دریافت کیا، جس کا نام مائکروسیفلین ہے۔ یہ جین دماغ کے جس حصے میں ایکسپریس ہوتا ہے سیریبرل کارٹیکس کہتے ہیں۔ یہی وہ حصہ ہے جو انسانی ذہانت اور انفارمیشن پروسیسنگ سے متعلق ہے۔ مائکروسیفلین جین خلیے کی تقسیم کے عمل کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے خلیوں کی تعداد معمول کے مطابق نہیں بڑھتی اور کم رہ جاتی ہے۔ نتیجتاً سیریبرل کارٹیکس واضح طور پر چھوٹا رہ جاتا ہے۔ کارٹیکس کا حجم کم رہ جانے سے کرینیم کا یہ حصہ نیچے رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیشانی بیٹھ جاتی ہے اور بچے کی شکل بقول کارل ووڈ کے بندر نما یا شاہ دلہ کے چوہے جیسی لگتی ہے۔ مائکروسیفلی کے مریضوں کے دماغ کا حجم تقریباً ابتدائی انسانی سیپینس ہومینائزڈ جتنا ہی ہوتا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس جین میں ارتقائی تبدیلی ہومینائزڈ سے موجودہ انسان کے ارتقاء کے متوازی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ اندازہ لگانا شاید مشکل نہیں ہے کہ جیمز میکلارین کو ان مریضوں میں محققین کی غیر معمولی دلچسپی کے پیچھے ڈارون کا نظریہ ارتقاء کیوں نظر آ رہا تھا۔ اس وقت مائکروسیفلی کا باعث بننے والے کئی جینز جیسے CEP152، ASPM، CENPJ، CEP63، STIL، MCP-H1، WDR62 اور CDK5-RAP2 دریافت ہو چکے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 25 کے قریب ہے۔ ان جینز کی اکثریت براہ راست یا بالواسطہ خلیے کی تقسیم کے عمل کو متاثر کرتی ہے۔ مائکروسیفلی کے آدھے سے زیادہ مریضوں میں پہلے 2 جینز میں سے کوئی ایک اس بیماری کا سبب بنتا ہے۔ تاہم اس ضمن میں تحقیق ابھی جاری ہے اور توقع ہے کہ ابھی اس بیماری کا سبب بننے والے مزید جینز دریافت ہونے والے ہیں۔ ان جینز کی دریافت سے ہمیں اس بیماری کے علاوہ دماغ کے فنکشن اور اس کے ارتقاء کو سمجھنے میں بھی مزید مدد ملے گی۔